طرح سے آپ اذان میں اگر اضافہ کر دیتے ہو، یا چلیے عید کے دن ایک اذان دے دیتے ہیں صبح میں عید کی نماز کے لیے، چلے گا؟ عید کے دن اور سوچیے روزانہ فجر میں کوئی آتا تو ہے نہیں، بس مؤذن صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں اور 4 امام پیچھے، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسرا کچھ کام نہیں ہوتا، رات بھر نیند نہیں آتی، جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، یہی لوگ مسجد میں ہوتے ہیں جن کو مسجد کو وقف کر دیا گیا ہوتا گویا کہ. اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں یہ جو واقعی مسجد میں برابر فجر کی نماز میں آتے ہیں. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب ایسے لوگ ہیں، اب عید کی نماز کے لیے کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کئی علاقوں میں کتنی جماعتیں بنانی پڑتی ہیں؟ 2. اور آدمی پوچھتا ہے دوسری جماعت کب ہے؟ کیوں؟ پہلی جماعت پہ تو نہانے دھونے گڈو مڈو سب کو نہلانے میں وقت جانے والا ہے، گھی دودھ یہ وہ سویاں لانا ہے، اس کو پورا وہ ٹینشن ہوتا ہے، اور دوسری جماعت میں اس کو پہنچنا ہے. تو اب اگر عید کی نماز میں اذان ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ برا کیا ہے اس کے اندر؟ سوال یہ ہے، اس سے یہ پوچھنا ہے آپ کو کہ عید کی نماز نہیں، فجر کی نماز اس میں کوئی آ رہا نہیں، ظہر میں بھی پھر اذان ہے، اور بیچ میں جو عید کی نماز ہے اس کا قصور کیا ہے جس میں اتنے لوگ آتے ہیں؟ اور خصوصاً اس میں ٹائم ٹیبل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ڈیلی نمازیں جو ہوتی ہے اس میں سب کو وقت معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے. ظہر کی نماز اتنے بجے ہوتی ہے، فجر کی نماز کا یہی ٹائم ہے، لیکن عید کی نماز کا ٹائم اکثر لوگوں کو، کیونکہ وہ طے کیا جاتا ہے ٹرسٹیان کی طرف سے، اور ایک ہی بار ہونے والا ایونٹ ہے وہ سال میں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ. اب اس میں ٹائم معلوم نہیں ہوتا ہے تو کیوں نہ اذان دی جائے اس کے لیے؟ وہ دیکھے گا کہ کیا بول رہا ہے، ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی اذان نہیں دی، تو کہاں سے دے رہا ہے؟ اس سے پوچھا جا سکتا ہے اس سے دین کا نقصان نہیں فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگوں کو معلوم پڑے گا نا عید کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو کیا عید کی نماز کے لیے اذان دے سکتے ہیں؟ وہ لگا ایسا صحیح، مجھ کو تو صحیح نہیں لگ رہا ہے، مجھ کو صحیح نہیں لگ رہا ہے، کچھ الگ الگ ہی لگ رہا ہے، تم لوگ کون سی جماعت کے ہو؟ تو اب ایک بدعت میں مبتلا آدمی بھی ڈرنے لگتا ہے دین کی حفاظت کے احساس سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اپنے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اس کے نزدیک پیمانہ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے؟ نہیں. اس کے نزدیک پیمانہ اس کا اپنا معاشرہ ہے. آپ اس کے اپنے معاشرے میں ہونے والے عمل سے اس کے لیے استدلال کرو گے، اس کے لیے بہت آسان ہوگا سمجھنا. آپ بتاؤ گے اس میں پرابلم کیا ہے، کتنا اچھا کام ہے یہ، اذان بری ہے، اذان کا دشمن دکھتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے اذان سے، تو کہیں شیطان کا آدمی تو نہیں ہے. میں اذان کی بات کر رہا ہوں تو کہتا اذان نہیں دینا چاہیے. بولا ایسا ہوتا نہیں ہے، اب تک کبھی ہوا نہیں ایسا، اس میں دین کا نقصان ہے. اچھا چلو کہیں بتایا حدیث میں کہ اذان دینا عید کے دن منع ہے کہیں ایسا؟ ایسا بھی نہیں ہے. بولے کہ بس ایسا نہیں ہوتا ہے، ختم. کیونکہ پہلے سے یہ نہیں ہوتا ہے، آج بھی اس کو یہی آپ نے پکڑنا ہے کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا. اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے. یہ آسانی سے آدمی سمجھ جائے گا. تو دوسری بات ہم نے دیکھی کہ جو دین کے خلاف ہو، کیا صرف اتنا غلط ہے؟ اذان دین کے خلاف ہے؟ صبح میں اچھا، دوپہر میں اچھا، بیچ میں خلاف؟ دین کے خلاف ہے اذان؟ نہیں. لیکن اذان عید کے لیے دینا کیا ہے؟ دین کے اس دین کے خلاف ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی تھی. آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں کرنا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے، اور جو آپ نے موقع ہونے کے باوجود ترک کیا وہ نہیں کرنا ہے. موقع ہونے کی قید آپ یاد رکھیں گے. موقع تھا آپ کو اذان دینا، پرابلم تھا کوئی؟ اذان دے سکتے تھے لیکن نہیں دی. تو جو آپ نے موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا وہ کیا ہے؟ وہ نہیں کرنا ہے. یہ بدعت ہو جاتا ہے اگر کرتے ہیں تو. نمبر 3، عقل کی بنیاد پر اچھا کسی کو بول سکتے ہیں. کوئی آدمی کہے کتنا اچھا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اب اس کے ہمدرد مسجد میں جمع ہوئے، مٹھائی لائی گئی، قرآن لایا گیا، لوگ جمع ہوئے، پنکھا بھی چالو ہے، مسجد میں نور روشنی بھی ہے، اور سب بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد میں دعا کی جا رہی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں مٹھائی بھی مل رہی ہے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ کتنا اچھا ہے یہ، ہم کو کتنا اچھا سکون لگتا ہے. شب برات آئی، شب معراج آئی، یا فلانی رات آئی، اس کے اندر کی عبادت کرنا کتنا اچھا لگتا ہے. سب جمع ہوتے، امام صاحب کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اخروٹ اور کیا کچھ نہیں بٹتا ہے، روٹ بٹتے ہیں، وہ کھانا، پھر قبرستان جانا، کتنا اچھا اسپریچول لگتا ہے ایک دم.
روحانیت پیدا ہوتی ہے اندر. تو اب اچھا لگنا دلیل ہے. آپ نے دیکھا یہ جو دلیل ہم نے ذکر کی 3 صحابہ کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے، پوچھا وہاں پہ، تو آپ کی عبادت کے بعد انہوں نے سوچا ہم کو زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم کیسے ہیں، ہمارا مرتبہ بہت کم ہے، ہم کو زیادہ مجاہدے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے نبی سے زیادہ کرنے کا جذبہ پیدا اپنے اندر کیا، کیونکہ نبی کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مغفرت ہو چکی ہے، لیکن ہماری نہیں ہوئی، تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، تھوڑا اور زیادہ کرنا پڑے گا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اچھے جذبے کی بنیاد پر ان کے ارادے کو اچھا کہا؟ آپ نے منع کیا. تو ایک چیز صحابی ہیں لیکن انہوں نے اپنے طور پر ایک چیز کو اچھا سمجھا. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا نہ ہو؟ اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اس کو اچھا سمجھا. تین ہے وہ بھی، انہوں نے اس کو اچھا سمجھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، آپ نے اس سے منع کیا، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ مجاہدے کی کثرت کسی چیز کو اچھا نہیں بناتی ہے، اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا اس کو اچھا بناتا ہے. یاد رہے گا یہ جملہ؟ کون کہے گا اس کو؟ کسی مجاہدے کا کثرت سے ہونا اس کو اچھا نہیں بناتا ہے، بلکہ اس کا سنت کے مطابق ہونا اس عمل کو اچھا بناتا ہے. عمل میں کثرت اصل نہیں ہے، سنت اصل ہے. یاد رہے گا کہ کوئی عمل بہت کیے تو اچھا ہو جاتا ہے، یہ اس کے اچھا ہونے کی دلیل ہے کہ بہت ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں سنت ہے، اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. تو صحابہ نے یہاں پر آپ نے جو عمل انہوں نے زیادہ کرنے کی بات کی تھی، آپ نے کیا کہا؟ من رغب عن سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ نے ان کو کم کیا یا زیادہ کیا؟ ان کے عمل کو کیا بتایا آپ نے؟ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں. تو آپ نے ان کے عمل کو زیادہ کرنے کی بجائے کم کیا. معلوم ہوا کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھوڑا بھی عمل ہو زیادہ بہتر ہے، لیکن سنت سے ہٹ کے زیادہ بھی ہو پکڑ کا سبب ہے، گمراہی ہے.